صرف ایک دن، بس ایک دن کا عمل اور تمہاری زندگی بدل جائے گی۔ سوچو ذرا، ایک رات، صرف ایک رات کی تنہائی، اور اگلی صبح تمہیں وہ خبر ملے گی جو تمہارے دل کو سکون دے گی، جو تمہاری آنکھوں میں آنسو لا دے گی، جو تمہاری روح کی گہرائیوں تک ہلا دے گی۔ وہ خبر جو تمہیں بتائے گی کہ اللہ نے تمہاری سن لی، اللہ نے تمہاری فریاد قبول کر لی، اور اللہ نے تمہارے لیے وہ راستہ کھول دیا جس کا تمہیں کبھی گمان بھی نہیں تھا۔ یہ کوئی جادو نہیں، یہ کوئی ٹونا نہیں، یہ کوئی جادوگر کا کھیل نہیں، یہ اللہ کا وہ نور ہے جو اس کے بندے کو اس وقت ملتا ہے جب وہ اپنی مجبوری، اپنی لاچاری، اپنی تنگ دستی اور اپنی اداسی کو لے کر اللہ کے آگے سر سجا ہوتا ہے۔ میں نے زندگی میں بہت سارے وظیفے دیکھے ہیں، بہت سارے عمل دیکھے ہیں، بہت سی دعائیں سنی ہیں، لیکن اتنا تیز، اتنا مؤثر اور اتنا آسان عمل میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ اور اس عمل کی خوبی یہ ہے کہ یہ نہ کسی مالی پیشگی کا محتاج ہے، نہ کسی بڑے عالم کی اجازت کا، نہ کسی مخصوص جگہ کا، نہ کسی مہنگی چیز کا۔ بس ایک کھرا دل، بس ایک مجبور روح، بس ایک آنسو بھری آنکھ اور اللہ کی طرف رجوع۔ عشاء کی نماز کے بعد جب دنیا اپنی نیند میں ڈوبی ہوتی ہے، جب گھر کے سارے شور شرابے ختم ہو جاتے ہیں، جب چاند بھی اپنے حجاب میں چلا جاتا ہے، جب سناٹا ہر طرف پر چھا جاتا ہے، تب تم اپنے اللہ سے ملتے ہو۔ اس وقت تمہاری تنہائی تمہاری سب سے بڑی ساتھی بنتی ہے، اور تمہارا دل ایک معصوم سی دعا، ایک درد بھری فریاد اور ایک گہرا یقین کے ساتھ اللہ کے دربار میں پیش ہوتا ہے۔ اور یہ عمل کرنے کے بعد جو خوشخبری تمہیں صبح ملے گی وہ تمہیں یقین دلائے گی کہ اللہ نے تمہاری دعا سن لی اور وہ تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ یہ عمل ان سب کے لیے ہے جو شادی کی رکاوٹ میں پھنسے ہوئے ہیں، ان بیٹیوں کے لیے جو کنواری بیٹھی ہیں، جن کے پاس جہیز کا سامان نہیں، جن کے باپ کے ہاتھ خالی ہیں، جن کی ماں فکر میں رات کو جاگتی ہے اور دن میں بے چین رہتی ہے، ان بیٹیوں کے لیے جن کا رشتہ لوگ اس لیے ٹھکرا رہے ہیں کہ ان کے پاس دولت نہیں، زمین نہیں، گھر نہیں، کوئی کاروبار نہیں، ان بیٹیوں کے لیے جن کے گھر میں کوئی خاص آنے والا نہیں، کوئی رشتہ ڈھونڈنے والا نہیں، کوئی پیغام اے نکاح نہیں آ رہا، اور جو رشتہ آتا بھی ہے تو وہ کسی نہ کسی بہانے رک جاتا ہے، اور ان بیٹیوں کے لیے بھی جن کے رشتے آتے ہیں لیکن لوگ دیکھتے ہیں اور لوٹا جاتے ہیں جیسے وہ کچھ خاص نہیں، جیسے وہ پسند نہیں آتے، جیسے وہ کسی قابل نہیں۔ ان بیٹیوں کی ماؤں کے لیے جن کا دل روتا ہے رات بھر اور باپ کی آنکھیں نم رہتی ہیں صبح شام، اور وہ اپنی مجبوری پر پشیماں ہوتے ہیں۔ اور ان لڑکوں کے لیے جو غریب ہیں، جن کے پاس نوکری نہیں، جن کے پاس زمین نہیں، جن کے پاس کوئی طاقت نہیں، اور لڑکی والے کہتے ہیں کہ ہم اپنی بیٹی کسی فقیر کو نہیں دے سکتے، ان لڑکوں کے لیے جنہیں محبت ہے لیکن وہ محبت اظہار نہیں کر سکتے کیونکہ سماج، ماں باپ اور رواج ان پر بوجھ بن گئے ہیں، ایک بوجھ جو انہیں دبا کر رکھ دیتا ہے۔ اور ان والدین کے لیے جو اپنی بیٹی کو یوں ہی دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں تو کوئی جبرائیل امین جیسا داماد چاہیے یا کوئی وزیر اعلیٰ ہی ملے، لیکن وہ خود اپنی مجبوری کو نہیں دیکھتے، ان سب کے لیے جو شادی کے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں، جو اپنی تکلیف کو چھپا کر مسکرا رہے ہیں، جو رات کو تکیے پر سر رکھ کر آنسو بہاتے ہیں، یہ وظیفہ ایک تیر ہے جو اللہ کی طرف سے آتا ہے اور ہر رکاوٹ کو چیرتا ہوا تمہارے دل تک پہنچتا ہے۔ اور یہ عمل صرف ایک دن کا ہے، ہاں صرف ایک دن۔ تم عشاء کی نماز پڑھو، اس نماز کے بعد جب تم اللہ کے ساتھ خاص بات کر رہے ہوتے ہو، پھر 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھو۔ نفل میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پہلی رکعت میں 3 مرتبہ، دوسری رکعت میں 3 مرتبہ، پھر رکوع، سجدہ اور سلام پھیرو، اور سلام کے بعد اسی جگہ بیٹھے، اسی سجدہ، اسی خشوع میں کسی سے بات نہیں کرنی، کسی سے کلام نہیں کرنی، کسی کا شور نہیں سننا، صرف تم اور تمہارا رب۔ پھر درود ابراہیمی 11 مرتبہ پڑھو، وہ درود جو ہماری نماز میں ہے، جو ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے، اور پھر
یا لطیف کو 100 مرتبہ زبان پر لاؤ، دل کو اسی میں مشغول رکھو، اور ہر بار سوچو کہ تم کس کو پکار رہے ہو، اس اللہ کو جو اپنی مخلوق پر اتنا لطیف، اتنا مہربان اور اتنا نرم ہے کہ اس کی رحمت کا کوئی اندازہ نہیں۔ بس اتنا سا عمل اور دوسرے دن تمہاری زندگی میں نیا سورج آئے گا۔ لیکن اس عمل کی طاقت کو مت بھولو۔ جب تم یا لطیف کہتے ہو، تم اللہ کی نرمی، اللہ کی شفقت اور اللہ کی مہربانی کو پکار رہے ہو۔ اللہ جو بڑا لطیف ہے، جو اپنے بندوں پر اتنا لطیف ہے کہ وہ ان کی غلطیاں بھول جاتا ہے، ان کی فریاد سنتا ہے، ان کے آنسو دیکھتا ہے اور اپنے خزانوں میں سے ان کے لیے بے شمار رحمتیں نکالتا ہے۔ تم یا لطیف کہتے ہو اور اللہ تمہارے لیے وہ راستے بنا دیتا ہے جو تمہیں نظر نہیں آتے، وہ راستے جو تمہاری سوچ سے بھی پرے ہیں۔ تم یا لطیف کہتے ہو اور اللہ ان دلوں کو جوڑ دیتا ہے جو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ آپس میں ملیں گے، وہ رشتے جو خوابوں میں بھی نہیں تھے۔ تم یا لطیف کہتے ہو اور اللہ تمہارے رشتوں کی الجھن کو سلجھا دیتا ہے، وہ الجھن جو مہینوں برسوں سے چل رہی تھی۔ تم یا لطیف کہتے ہو اور اللہ تمہارے دشمنوں کو دوست بنا دیتا ہے اور تمہارے راستوں کی کانٹیں ہٹا دیتا ہے۔ اور یہ عمل صرف نام کے کام نہیں، یہ اللہ کے حضور میں ایک مضبوط رجوع ہے، ایک گہرا توسل ہے، ایک سچی لگن ہے، کیونکہ یہ وظیفہ انہی لوگوں کے لیے ہے جو اپنی مجبوری میں رہتے ہیں، جنہیں زندگی میں بہت ٹھوکریں ملی ہیں، جنہیں دنیا نے بار بار بولا کہ تم قابل نہیں ہو، تمہارے پاس کچھ نہیں، تمہارا رشتہ نہیں ہو سکتا، تمہاری شادی نہیں ہو سکتی، تم تو یوں ہی رہو گے۔ انہیں یہ وظیفہ سب سے زیادہ اپنا دیتا ہے، سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، کیونکہ یہ ان کی اداسی کو خوشی میں بدلتا ہے، ان کی ناکامی کو کامیابی میں، اور ان کی اکیلا پن کو ایک ساتھ کا سکون۔ سوچو ذرا، ایک بیٹی جو برسوں سے کنواری ہے، اس کی ماں روز فجر کی نماز میں روتی رہتی ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکتے ہیں جب وہ اپنی بیٹی کی طرف دیکھتی ہے۔ اس کا باپ روز اپنی کمی کو ناپتا ہے اور سوچتا ہے کہ اگر میرے پاس پیسہ ہوتا تو رشتہ ہو جاتا، اگر میرے پاس گھر ہوتا تو رشتے والے لوٹ کر نہیں جاتے۔ لیکن اس عمل کی برکت سے وہ بیٹی ایک روز اتنی خوشخبری سنے گی کہ اس کی ماں کی آنکھیں نم ہو جائیں گی خوشی سے، اور باپ اپنی ہر کمی کو بھول جائے گا، کیونکہ اللہ نے اس کی کمی کو اپنی رحمت سے پورا کر دیا۔ اور وہ لڑکا جو پوری امید ہار چکا تھا، جو سوچتا تھا کہ میری شادی کبھی نہیں ہوگی، وہ بھی ایک روز انہی والدین کے ساتھ بیٹھے گا اور ان کے چہرے پر مسکان دیکھ کر سمجھے گا کہ اللہ نے اس کا رشتہ کیسا قبول کیا، کیسی برکت دی۔ تم اس عمل کو چاند کی پہلی تاریخ سے شروع کرو اور مہینے بھر کرتے رہو۔ روزانہ عشاء کے بعد تنہائی میں کسی خلل کے بغیر انشاءاللہ اس مہینے کی آخری تاریخ تک تمہاری شادی کا بندوبست ہو جائے گا۔ اور اگر ایک مہینہ نہیں کرنا چاہتے تو صرف ایک دن کرو، بس ایک دن، اور دوسرے دن صبح تمہیں خوشخبری ملے گی۔ یہ وظیفہ کوئی نئی چیز نہیں، یہ پرانا عمل ہے جو صحابہ کرام سے، اولیاء اللہ سے اور اللہ والوں سے ایک لمبی آیت، انہوں نے جیسے آیت البر ایک لمبی آیت تھی اور انہیں کامیابی ملی، اور اس کو حضور نے فرمایا ہے سیدۃ آیات القرآن، پورے قرآن مجید کی آیات کی سردار ہے۔ سے آزماؤ اور دیکھو کہ اللہ کیسا کریم ہے، کتنا مہربان ہے، اور کتنا بڑا داتا ہے جو اپنے بندوں کو کبھی خالی نہیں لوٹاتا۔ یہ عمل اتنا تیز ہے کہ جو لوگ مہینوں تک رشتہ ڈھونڈتے ہیں، وہ اس عمل کے بعد کچھ ہی دنوں میں رشتہ پا جاتے ہیں، جیسے کوئی دیوار مل جائے۔ جو لوگ برسوں تک بیجواجی بیٹھے ہیں، وہ اس عمل کے بعد کچھ ہی ہفتوں میں نکاح کے بندھن میں بندھ جاتے ہیں، جیسے کوئی جنجیر خوراک کی احتیاج ہے۔ اور جو لوگ مجبوری میں جہیز کا سامان نہیں لا پاتے، اللہ اس عمل کی برکت سے کہیں سے نہ کہیں سے مجھے کوئی احتیاج نہیں کہ مجھے کوئی رزق پہنچائے، یا تو کوئی رشتے والا خود سب کچھ کر دیتا ہے، یا اللہ کسی اور ذریعے سے ان کی ضرورت پوری کر دیتا ہے، یا کوئی قریبی رشتہ دار مدد کر جاتا ہے۔ یہ عمل ایسا ہے کہ اس سے اللہ بندے کی طرف رجوع کرتا ہے اور اس کی طرف سے رحمتیں برستی ہیں۔ اپنی ذات میں خود زندہ ہے،
ایک حیات اس کی اور بڑا ذاتی ہے، فائدہ کسی اور یہ نے ہے عطا نہیں کی ہے۔ کہ اس سے رشتوں میں ہماری تو محبت مستعار بھی ہے، پیدا عمر ہوتی ہے۔ دراز مانگ کے لائے وہ تھے، 4 سچی دن 2 آرزو میں محبت کٹ گئے 2 جو انتظار صرف میں۔ اللہ کی اور رحمت سے القیوم آتی ہے۔ بقیہ پوری اکثر دیکھا کائنات گیا کے ہے لیے کہ وہی ہے، اس کو جہاں تھامے رشتہ ہوئے ہو ہے۔ جاتا ہے وہاں آگے چل کر لا انکمپیٹیبلٹی تأخذہ آتی ہے، سنۃ ولا آگے چل نوم، کر جھگڑے الحی شروع ہو حیات جاتے کامل، ہیں، آگے چل کر طلاق کی نوبت آ کہ جاتی اس ہے۔ کو نہ نیند آتی ہے لیکن نہ اس اونگ عمل آتی ہے۔ کی لہو ما فی برکت سے السماوات و ما فی شادی الارض، کے آسمان بعد اور بھی زمین میں جو دلوں میں کچھ ہے اسی محبت، کی ملکیت ہے۔ مہربانی اور تم سکون کسٹوڈینز رہتا ہے، ہو، جیسے کوئی گہرا تم